تمام احباب عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے مظلوم کی داد رسی۔ تاریخ انسانی میں کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ جس میں ہمیں دو طبقے، ایک ظالم اور ایک مظلوم نظر نہ آتے ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد، ان کو دنیا میں بھیجنے کے بعد، انسانیت کا والد بنانے کے بعد سے ہی ہمیں یہ انسانوں کے درمیان باہمی کشمکش نظر آتی ہے، جس کے نتیجہ میں ہمیں دو گروہ نظر آتے ہیں، ایک ظالم کہلاتا ہے، ایک مظلوم کہلاتا ہے۔ اور اس جنگ کی ابتدا ہمیں حابیل اور قابیل کی جنگ کی صورت میں نظر آتی ہے کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہوئے اسے قتل کر دیتا ہے، اور وہیں سے پھر ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ آج جس دور کے اندر ہم موجود ہیں، ہزاروں سال گزرنے کے باوجود ہر دور کے اندر ہمیں یہ ظالم اور مظلوم دو طبقات نظر آتے ہیں۔ اور پھر ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ ان دو طبقوں کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں، انسانیت کا تقاضا، اخلاقیات کا تقاضا کیا ہے کہ ان دو طبقوں کے علاوہ جو لوگ ہیں انہیں مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن ہمیں اس کے الٹ نظر آتا ہے کہ ہر انسان ظالم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے، کیونکہ ظالم دنیاوی اسباب کے اعتبار سے مضبوط اور قوی نظر آتا ہے۔ لیکن ایک اصول یاد رکھیں کہ جس معاشرے میں مظلوم کا ساتھ دینے والے لوگ نہ رہیں، مظلوم کا ساتھ دینے والا کوئی موجود نہ ہو، وہ معاشرے بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بالآخر وہ تباہی کے دھانے پر چلے جاتے ہیں۔ گزشتہ اقوام میں آپ نے یہ دیکھا کہ ان دونوں طبقوں میں جب ہمیں یہ نظر آیا کہ ایک طبقہ جو ظالم تھا، دنیا نے اسی کا ساتھ دیا، مظلوم کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، تو پھر اللہ رب العزت کی لاٹھی جو بے آواز ہے، اللہ رب العزت کا کوڑا ان پر ایسا برسا کہ پوری کی پوری قوم کو، پوری کی پوری بستی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ انجام کار اور حقیقی نقصان میں کون ہوتا ہے، ظالم یا مظلوم؟ حقیقی نقصان اٹھانے والا جو ہوتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے۔ بظاہر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مظلوم کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، مظلوم ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں نقصان اٹھانے والا انسان وہ یہ ظالم ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ ظالم اس دائمی عذاب کی طرف جا رہا ہے،
اور اس مظلوم کو اللہ رب العزت نے اس ظلم کا بدلہ عطا کرنا ہے۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ظلم کا دائرہ کہاں تک ہے، ظلم کہتے کسے ہیں؟ تو عربی کے اندر بڑی جامع معنی تعریف کی گئی ظلم کی، وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، کہ ہر وہ چیز جس کی وہ جگہ نہ ہو، وہ مقام نہ ہو، اس کو اس جگہ پر رکھ دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ آج ہم نے ظلم کیا سمجھا؟ کسی کی جائیداد میں حق مار دیا، ظلم ہو گیا، کسی کو مارا پیٹا، ظلم ہو گیا، کسی کو ناحق قتل کر دیا، یہ ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ لیکن ظلم کا دائرہ کار اتنا محدود نہیں ہے، بلکہ ظلم کا دائرہ کار وسیع ہے۔ انسان تجارت کرتا ہے، تجارت کے اندر اللہ رب العزت کے حکم سے عدولی کرتا ہے، جو اللہ رب العزت نے طریقہ بتایا اس کے مطابق تجارت نہیں کرتا، ملاوٹ کرتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے، یہ شخص ظالم ہے۔ نوکری پیشہ شخص ہے، جو معاہدہ طے ہوا، جو کام اس کے ذمے لگایا گیا، اس کو صحیح طریقے پر ادا نہیں کرتا، یہ آدمی بھی ظالم ہے۔ کیوں؟ وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، کہ ہر چیز کہ جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام نہ دیا جائے، اس کے علاوہ اس میں نقص کیا جائے، تو وہ ظلم کہلاتا ہے۔ کسی کو ناجائز سزا دے دینا، سزا بنتی نہیں تھی، آپ پاور میں تھے، سزا دے دی، یا اس کے جرم سے زیادہ اس کو سزا دے دینا، اختیارات کا ناجائز استعمال کرنا، اللہ رب العزت نے یہ دولت دی، اس کو ضائع کرنا، اس کو اللہ رب العزت کے دین کے خلاف استعمال کرنا، ملکی قوانین کا احترام نہ کرنا، کسی اپنے مسلمان بھائی پر بہتان باندھنا، اس کی غیبت کرنا، الزام تراشی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، بڑوں کی بے عزتی کرنا، یہ سب کے سب ظلم میں آتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ظلم کا دائرہ کار اللہ رب العزت نے بڑا وسیع رکھا ہے۔ ظلم چند چیزوں کا نام نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر چلتے ہوئے قدم قدم پر آپ نے سوچ سوچ کر قدم رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا قدم پھسل جائے اور ہم عدل سے ظلم کی وادیوں میں داخل ہو جائیں، اور پھر اللہ رب العزت نے جو ظالم کے لیے مختلف وعیدیں قرآن میں بیان فرمائی وہ ہمارے لیے نہ ہو جائیں۔ اس گفتگو میں ہم پہلے قرآن پاک کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے ظلم کی کون کون سی صورتیں بیان کی اور کیا کیا وعیدیں بیان کی اور ہمارے لیے کیا حکم رکھا۔ دوسرے مرحلہ میں ہم احادیث مبارکہ کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے ظلم کی کئی صورتیں بیان فرمائیں، اور سب سے بڑا ظلم جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا وہ شرک بیان فرمایا، کیونکہ ظلم کا تعلق صرف حقوق اللہ سے نہیں، صرف حقوق العباد سے نہیں بلکہ حقوق اللہ سے بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے شرک کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور ایک اور مقام پر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ یہ شرک ایسا گناہ ہے اللہ رب العزت کو اس قدر ناپسند ہے
کہ اللہ رب العزت جس گناہ کو چاہیں معاف فرما دیں گے، لیکن یہ شرک ایسا گناہ ہے اس کو اللہ رب العزت کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ دوسرا بڑا ظلم جس کو قرآن پاک نے ظلم کہا وہ کفر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کافر لوگ حقیقی معنوں میں ظالم ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے ان پر طرح طرح کے انعامات و احسانات کی بارش برسائی۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، جگہ جگہ پر ہر موقع پر اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ انسان کا اپنا وجود اللہ رب العزت کی قدرت کی بہت بڑی دلیل، انسان کے سامنے پیش آنے والے واقعات، انسان کی پیدائش کا مرحلہ، انسان کا بچپن، جوانی، بڑھاپا، موت، زمینوں سے اللہ رب العزت نے جو انعامات کی بارش برسائی، آسمانوں سے اللہ رب العزت نے جو انوارات و انعامات برسائے، یہ تمام کے تمام اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں اور دلیلیں ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کرنے والا ہے، وجود باری تعالیٰ کا منکر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی بہت بڑا ظالم ہے۔ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کافر حقیقی معنوں میں ظالم ہوتا ہے۔ اور قیامت کے منکرین کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو وقوع قیامت کے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے کہ نہیں، یا بعض تو انکاری ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں آنے والی، یہی جہان ہے، آگے کوئی جہان نہیں آنے والا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، کل جب قیامت کا دن ہوگا ان کو عذاب دیا جائے گا، عذاب کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت مزید ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے فرمائیں گے کہ یہ چکھو اس عذاب کو، یہ وہی عذاب ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ حقوق اللہ کے ساتھ تعلق، اور پھر قرآن پاک کسی کا ناحق مال کھانے کو بھی ظلم قرار دیتا ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو یتیموں کا مال ظلم کر کے کھاتے ہیں، ناحق کھاتے ہیں، حقیقت میں بڑے خوش ہیں کہ ہم بڑے ترقی کی طرف جا رہے ہیں، مال و متاع بڑھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کا مال و متاع نہیں بڑھ رہا، حقیقی ان کا معنی کیا ہے؟ یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ کو داخل کر رہے ہیں۔ اور سود کھانے والے کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ سود خور بھی بڑا ظالم ہے۔ سود سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا، قرآن پاک میں صراحتاً ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ رب العزت نے تمہیں سود سے منع کر دیا، اس کے باوجود بھی اگر تم سود کھاؤ گے، اس کام کو نہیں چھوڑو گے، تو پھر یاد رکھو اللہ رب العزت کا اعلان جنگ ہے۔ اور پھر آپ حضرات جانتے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت کا اعلان جنگ ہو جائے تو اس کو تباہی سے کون بچا سکتا ہے؟ فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اپنی ذات پر، نہ تمہارے اوپر پھر ظلم کیا جائے گا۔ تو نہ کسی کا حق ناجائز طور پر کھائیں، اور نہ ہی اس سود کی لعنت کو اپنی زندگی میں لائیں، ان تمام سے توبہ کریں، کیونکہ قرآن پاک میں صراحتاً اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ شرک کرنے والا، کفر کرنے والا، قیامت کا انکار کرنے والا، سود کھانے والا،
کسی کے مال کو ناحق کھانے والا، سارے ظالم ہیں۔ اور پھر اگر اللہ رب العزت نے آپ کو فیصلے کی طاقت دی ہے، آپ کی آواز میں اللہ رب العزت نے پاور رکھی ہے، آپ کی وہ آواز حق کے لیے نہیں اٹھتی، آپ کا وہ قلم حق نہیں لکھتا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ آدمی بھی ظالم ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو انسان اللہ رب العزت نے اس کو فیصلہ ساز طاقت دی، اللہ رب العزت نے اس کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی، اس کو عزت اور تکریم سے نوازا، اگر وہ انسان حق فیصلہ نہیں کرتا، اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ ظالم ہیں۔ اور ظالم کے حوالہ سے ہمیں کیا حکم ہے؟ جو انسان نہ ظالم ہے نہ مظلوم ہے، تھرڈ پارٹی ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ وہ ظلم کرتا رہے، وہ برداشت کرتا رہے، تم سارے دیکھتے رہو، نہیں، اللہ رب العزت نے ہر ایک کی ذمہ داری لگا دی۔ پہلا حکم اللہ رب العزت نے دیا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ تم اس فتنہ سے خود بچو جو یہ ظالم کر رہا ہے، پھر لوگوں کو بچاؤ، کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ ظلم ایسی بیماری ہے، یہ ظلم ایسا گناہ ہے کہ اس نے ایک فرد پر نہیں ٹھہرنا، جیسے ہم کہتے ہیں بعض بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، ایک سے دوسرے کی طرف پھیلنے والی ہوتی ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ظلم صرف اسی جگہ تک محدود نہیں رہتا، یہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ تو جس کو اللہ رب العزت نے طاقت دی اس ظلم کو روکنے کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ظلم کو روکنا تمہاری ذمہ داری ہے، اس ظلم کو روکو، ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، جس طرح روک سکتے ہو، جس طرح اللہ رب العزت نے تمہیں طاقت اور قوت دی ہے اس کو روکو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ مظلوم پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے ذمے جو اللہ رب العزت نے ایک ذمہ داری لگائی ہے، تم اس کو ادا کرنے والے ہو۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہے کہ تم ظلم کو روکو، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ظلم یہ پھیلنے والا ہوتا ہے۔ آج کوئی مظلومیت کا شکار ہے، ضروری نہیں کہ آپ اس سے بچے رہیں گے، یہ ظلم پھیلتا چلا جائے گا اور بالآخر آپ کو بھی متاثر کرے گا۔ تو پہلے اس سے کہ وہ ظلم آپ تک پہنچے، آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے تو آپ اس ظلم کو روکو، یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ اور دوسرا حکم کہ اگر نہیں روک سکتے تو دوسرا کام جو ہم میں سے ہر انسان کر سکتا ہے وہ کیا ہے؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ تمہارا جھکاؤ ظالم کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ روک نہیں سکتے تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ اس ظلم کا ساتھ نہ دو، اس ظالم کو مزید قوت اور طاقت فراہم نہ کرو۔ اگر طاقت اور قوت فراہم کرو گے تو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا، فرمایا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جس آگ نے اس ظالم کو چھونا ہے، جس آگ کے اندر اس ظالم نے داخل ہونا ہے، یہ ساتھ دینے والا جس کا جھکاؤ اس ظالم کی طرف ہے وہ بھی اسی آگ میں داخل ہوگا۔ اور یہاں تک بس نہیں کہ حمایت نہیں کرنی، بلکہ فرمایا کہ ان ظالموں کے پاس بیٹھنا بھی نہیں ہے۔ اگر تم ظلم کو روک نہیں سکتے، ایک انسان ظلم کر رہا ہے، قطعاً اجازت نہیں ہے کہ اس ظالم انسان کے ساتھ آپ اس ظلم کے وقت بیٹھے رہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر بھولے سے بیٹھ بھی جاؤ، وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، یاد آنے کے بعد بیٹھنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اگر پھر بھی اس ظالم کے ساتھ بیٹھے رہو گے، تمہارے ہاتھ محفوظ، تمہاری زبانیں محفوظ، لیکن اس کے باوجود تم اس ظالم کے ساتھ ہی قرار پاؤ گے۔
تمہیں وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ اور ان ظالموں کا اللہ رب العزت نے جو انجام بیان کیا، فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ ظلم کرنے والا جب حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے مقدر سے ہدایت کو سلب فرما لیتے ہیں، پھر ہدایت اس کا مقدر نہیں بنا کرتی۔ اور صراحتاً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو فرما دیا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے سوال کرو، ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے دعا کرنے کی آپ کو اجازت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہم مغرقون، یہ ان قریب غرق کر دیے جائیں گے۔ تو آپ بہتر یہی ہے کہ آپ ان کے بارے میں میرے سے کوئی سوال نہ کریں، مجھ سے کوئی دعا نہ کریں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کا انجام برا ہونے والا ہے، وہ لکھ دیا گیا ہے۔ اور احادیث کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صراحتاً احادیث موجود ہے جس میں اللہ کے پیغمبر نے ظلم کی صراحتاً مذمت بیان فرمائی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو مومن اپنے مومن بھائی پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، وہ اس سے اپنا بدلہ نہیں لے پاتا تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس مومن کی طرف سے اس ظالم سے انتقام لیں گے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ظالم کا ساتھ دینے سے منع فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم کا ساتھ دینے والے کے لیے وعید ارشاد فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ظلم پر کسی ظالم کا ساتھ دیا، قیامت کے دن وہ ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا کہ یہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس انسان ہے۔ خود ظلم نہیں کیا، ظالم کی مدد کر دی، تو مدد کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اعلان کروا دیا کہ جو انسان کسی ظالم کی مدد کرے گا، قیامت کے دن اس کی پیشانی پر لکھ دیا جائے گا، پوری دنیا کو معلوم ہوگا کہ یہ وہ بدبخت انسان ہے کہ جو دنیا کے اندر ظالموں کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ آج ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ اگر خود ظالم نہیں ہے تو ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ بظاہر وہ ہمیں قوت اور طاقت میں نظر آ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اسی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ انسان مایوس ہے، وہ انسان مایوس ہو چکا ہے، اس کا ایمان کمزور ہے۔ ظالم کا ساتھ دینے کے بارے میں اتنی صراحتاً وعیدیں موجود ہیں، اس کے باوجود یہ ظالم کا ساتھ دے رہا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ مایوس ہو چکا ہے، یہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس انسان ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد کریں یہ تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان ظلم کر رہا ہے، تم اس ظلم کے لیے اس کے سامنے رکاوٹ بن جاتے ہو تو یہ تم حقیقت میں اس کی مدد کر رہے ہو۔ تو ظالم مسلمان بھائی کی مدد کس طرح کرنی ہے؟ اس کو مزید ابھار کر نہیں، اس کو قوت فراہم کر کے نہیں، بلکہ اس کے راستے میں رکاوٹ بن کر اس ظالم انسان کی ہم نے مدد کرنی ہے کہ اس کو ہم نے ظلم سے روکنا ہے، کیونکہ یہ دنیا گزر جانی ہے۔ بالآخر ہمارا یہی مسلمان بھائی جو آج ظلم کی شکل میں موجود ہے، کل اسی ظلم کی وجہ سے کہیں یہ پکڑا نہ جائے، اس وجہ سے ہم نے اس ظالم بھائی کی مدد کرنی ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی ہر حال میں مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہے چاہے وہ مظلوم ہے، تم نے ہر حال میں اس کی مدد کرنی ہے۔ اور مظلوم کی خصوصاً مدد کب کرنی ہے؟ کہ جب وہ اپنی مدد کرنے کی خود طاقت نہیں رکھتا،
اپنا حق لینے کی خود طاقت نہیں رکھتا، اللہ رب العزت نے آپ کو طاقت اور قوت دی ہے، آپ اس کو حق لے کر دے سکتے ہیں، تو آپ کو ضرور چاہیے کہ آپ اس کا ساتھ دیں۔ خصوصاً ہماری وکلاء برادری روز ان کو ایسے معاملات کے ساتھ پالا پڑتا ہے۔ ہمارے صحافی بھائی، یہ دنیا چند روزہ ہے، چند ٹکوں کی خاطر، جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا مال و متاع بہت قلیل ہے، والآخرۃ خیر وابقی، اس کے مقابلہ میں آخرت بہتر ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ دنیا عارضی ہے۔ اللہ رب العزت کا اس دنیا کے بارے میں کیا فرمانا ہے کہ اس دنیا کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت کے ہاں مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس دنیا کے لیے تم کہیں ایسا نہ کر جانا کہ ظالم کا ساتھ دے کر مظلوم کی بد دعائیں لے لینا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب مظلوم بد دعا کرتا ہے تو اس کی بد دعا براہ راست اللہ رب العزت تک پہنچتی ہے۔ لیس بینہ و بین اللہ حجاب، اس مظلوم کی بد دعا کے درمیان اور اللہ رب العزت کے درمیان تمام پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آج کی اس محفل کے اندر ہم یہ عزم کر کے اٹھیں کہ جو ہو چکا اس پر توبہ کریں، آج کے بعد ہم کبھی نہ کسی پر ظلم کریں گے اور نہ ہی کبھی کسی ظالم کا ساتھ دیں گے۔ ساتھ دینے کی ضرورت ہوئی تو مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اپنی آنکھوں کے سامنے ظلم ہوتا دیکھتا چلا جاتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ وہ خود بھی اسی مصیبت میں گرفتار کر لیا جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ طرح طرح کی مسائل کا شکار، مظلومیت کا شکار۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر میں ہمیں مسلمان مظلوم نظر آئے، فلسطین میں آئے، برما میں آئے، ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ ہم جس طرح پہلے اپنے کاموں میں مست ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں، اور پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم بھی طرح طرح کے پھر مسائل کا شکار ہوتے نظر آتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان کسی وجہ سے بھی کسی پر ظلم کر رہا ہے، ظالم بنا ہوا ہے، تو وہ فوراً اللہ رب العزت سے توبہ کرے، جس پر ظلم کر رہا ہے اس سے معافی مانگے، اور یہ نہ سمجھے کہ آج میں پاور میں ہوں، یہ کون ہوتا ہے اس سے میں معافی مانگوں۔ یاد رکھیں کہ اس کو بدلہ جو ذات دینے والی ہے وہ بہت بڑی ذات ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ ذات بدلہ دینے والی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کا فرمان نقل فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی عزت کی، دھجیاں اڑائی، اس کی آبرو ریزی کی، تو وہ انسان ایسا ہے کہ کل قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ نہ اس کے پاس کوئی روپیہ ہوگا، نہ اس کے پاس کوئی اشرفی ہوگی۔ تو پھر اب کیا کیا جائے گا؟ اس مظلوم کو بدلہ دیا جائے گا اس ظالم سے۔ اب بدلہ کیا ہوگا؟ اس ظالم کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، اس ظالم کے پاس زکوٰۃ بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، حج بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت اس کی نیکیوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیں گے، حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حق لینے والے پھر بھی موجود ہوں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر ان مظلومین کے گناہ اس کے کھاتے میں لکھنا شروع کر دیں گے، یہاں تک کہ ان کے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ظالم بننے سے بچائے اور